الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، تربیت اولاد یعنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر مشتمل یہ درس چل رہا ہے، اور آج یہ اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے جس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایمان کے بارے میں تعلیم دی جائے۔ کل کے درس میں کلمہ طیبہ اور ارکان اسلام کے سلسلے میں باتیں ہوئیں، اور آج کے درس میں کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان کے بارے میں بتائیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ تو دراصل ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ دل سے اس کی تصدیق کی جائے، زبان سے اقرار کیا جائے، اور جسم کے تمام اعضاء سے اس پر عمل کیا جائے۔ پھر اس کے ارکان کے بارے میں بھی بچوں کو آگاہ کیا جائے، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اس بات پر ایمان لائے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے کل 6 ارکان ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ایک رکن کے بارے میں انہیں آگاہ کریں۔ جیسے نمبر 1، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار اور خالق و مالک ہے، اور وہی تمام تر عبادات کا مستحق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ یہ نشانیاں اس لیے ہیں کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جتنے معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے وجود کو ماننا اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ فرشتے اللہ کی نورانی اور غیبی مخلوق ہیں، جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اور ان کی تعداد کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 20 میں، 19 اور 20 میں، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُفْتَرُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں، وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ جو فرشتے ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ اب نمبر 3، کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم۔
تو کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جن کتابوں کو اللہ نے آسمان سے اپنے انبیاء علیہ السلام پر اتارا انہیں برحق تسلیم کیا جائے اور ان کے ان احکام پر عمل کیا جائے جو منسوخ نہیں کیے گئے۔ کتابیں بہت ساری ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جتنے نبی آئے اللہ نے سب کو کتابیں دی۔ بہرکیف 4 کتابیں بہت زیادہ معروف ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اسی طرح صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو جن کتابوں کو ہم جانتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ایمان رکھیں۔ اب وہ کتابیں قرآن مجید کے علاوہ جو سابقہ کتابیں ہیں وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اب قرآن باقی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے مطابق عمل بھی ہوگا۔ باقی جو کتابیں گزری ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے، عمل ان پر نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ ان کے احکامات سب کے سب قرآن مجید کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئے۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جن برگزیدہ شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور ان پر وحی نازل کر کے انہیں دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا، ان کی نبوت اور رسالت کو برحق تسلیم کیا جائے اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندے اور انسانوں میں سے انسان تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے جنہیں قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے یہ اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ تو یہ رسولوں پر ایمان لانا ہے، بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 5، روز قیامت پر ایمان لانا۔ روز قیامت پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور قیامت کے روز 2 ہی ٹھکانے ہوں گے، یا جنت یا جہنم، مومنوں کے لیے جنت اور کافروں کے لیے جہنم۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 7۔ کافروں کا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تمہیں ضرور بھی ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں یقیناً خبردار کیا جائے گا، اور یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے زندہ کیے جائیں گے، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ ذرا سوچو اور غور تو کرو، جب تمہارا وجود ہی نہ تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، مادر رحم میں تمہاری پرورش ہوئی، پھر تم دنیا میں آئے اور کڑیل جوان بن گئے، پھر جو ہے وفات پا گئے۔ بھلا جب تمہارا وجود نہ تھا، جس ہستی نے تم کو وجود، عدم سے وجود بخشا، مرنے کے بعد وہ ہستی تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور چھٹی بات ایمان کی یہ ہے، جو آخری بات ہے، تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہر کام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور دنیا بھر میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ لَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ کوئی درخت کا پتا بھی نہیں جھڑتا لیکن اللہ کے علم میں ہے، کوئی زمین سے ایک پودا
نہیں اگتا، اللہ کے علم ہے۔ تمام بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی باتیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کے علم سے اس دنیا کے اندر وجود میں آ رہی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ایمان کے یہ 6 ارکان جو ہیں ہم خود بھی سیکھیں، اور جیسے بتایا گیا اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کو بھی بچپن میں ہی اس کی تعلیم دیں۔ اور آج کل تو کورونا کا وقت ہے، بڑی ہی فرصت ہے، فرصت ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے یہ قیمتی اور بنیادی باتیں کہ جو ہمارے عقائد سے بہت گہری تعلق رکھتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے اس کو سکھلا دیں۔ تو یقین جانیے بڑے بڑے مدارس اور مکاتب اور جامعات جو تعلیم دینے سے قاصر ہیں، اگر آپ ان علوم کو سیکھ کر اپنے بچوں کو دے دیں تو آپ کا گھر ایک مدرسہ، ایک جامعہ اور ایک مکتب ثابت ہوگا، اور آپ اپنے بچوں کے لیے انتہائی مخلص استاد ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو پہلے خود سمجھنے اور اس کے بعد سمجھ کر عمل کرنے، اور پھر جو ہے اپنی آل اولاد کو سمجھانے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔